الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ان میں سے دو حقوق گزشتہ جمعہ بیان کیے تھے. پہلا حق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسرا حق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. یہ دو حقوق میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے بیان کیے تھے. تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا. انسان کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے ہی سنور سکتی ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے، سب انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کی امتیں اپنے پیغمبروں کی اطاعت کریں. قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے رسول سارے کے سارے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے لوگ ان کی اطاعت کریں. اور پیغمبر کی اطاعت کرنے سے ہی انسان کی دنیا و آخرت کی زندگی سنور سکتی ہے. دنیا میں اگر کامیابی چاہیے تو پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے، اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو بھی پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے.
اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر پورے طریقے سے عمل کرنا۔ دیکھیں، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، صاحب علم ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اتباع جو ہے وہ احکامات کی جاتی ہے، نقش قدم کی جاتی ہے، اور اطاعت احکامات کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دونوں کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی صرف اطاعت کی جاتی ہے، اتباع نہیں کی جاتی۔ کیونکہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نقش قدم پر چلنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، تو اس لیے اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا فرق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع ہوگی، تو آٹومیٹکلی طور پر ہی اللہ کی جو ہے وہ اطاعت ہوگی۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت ضرور ملتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، تو اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں، جو بھی حکم دیں، نبی جو بھی حکم دے، امت کے لیے اس کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ نبی کی زبان سے غلط بات نہیں نکلتی، نبی کی زبان سے غلط حکم نہیں نکلتا۔ قرآن کریم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، نبی اپنی زبان سے وہی الفاظ نکالتا ہے جو اسے وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی بولتا اللہ کی مرضی سے، نبی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، نبی کا چلنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، نبی کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، نبی کا بولنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، نبی کی تقریر اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جب نبی کا کوئی کام، نبی کا کوئی بول اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، تو نبی کے ہر حکم کو اس لیے ماننا ضروری ہے۔ اور ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ میں اللہ نے تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ کو بنایا ہے۔ آپ اپنی زندگی سنوارنا چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ اللہ نے بہترین اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو اتباع اور اطاعت میں یہ فرق ہے کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے، اطاعت اللہ اور رسول دونوں کی جاتی ہے۔ تو اس اطاعت اور اتباع کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا تو یہ ہے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے تمام انفرادی، اجتماعی
اقتصادی، سیاسی، عسکری اور ملکی تمام معاملات میں، تمام مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقدم جانا ہے۔ ہمیں کوئی انفرادی مسئلہ ہے، ہم اس میں دیکھیں کہ اس میں رسول کی کیا تعلیم ہے۔ ہمیں کوئی اجتماعی مسئلہ ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے۔ ہمیں کوئی اقتصادی مسئلہ ہے تو اس میں دیکھیں رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے۔ ہمیں کوئی عسکری مسئلہ ہے تو اس میں دیکھیں رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے۔ کوئی ہمیں ملکی مسائل درپیش ہے تو اس میں بھی دیکھیں رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے۔ تو جو رسول اللہ کی تعلیم ہو بس اس کے مطابق عمل کریں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے تمام نزاعات اور اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا فیصلہ کریں۔ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے آپس میں تو دیکھیں اس بارے میں رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مومن اور مومنہ، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جب اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے سے روگردانی کریں یا اس فیصلے سے اعراض کریں، بلکہ اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے اتباع اور اطاعت کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں۔ رول ماڈل بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل ان کی شخصیت کی کاپی کریں۔ جیسے ہمارے ہاں سیاستدانوں کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے، کرکٹرز کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے، اداکاروں کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے، اور جب پھر ان کو رول ماڈل بناتے ہیں تو پھر ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بال ان جیسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چہرہ ان جیسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لباس ان جیسا پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ ہم لباس ان جیسا پہنیں، ہم چہرہ ان جیسا بنانے کی کوشش کریں، ہم اپنے اعمال روزمرہ کے معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اس طرح اپنا رول ماڈل بنائیں۔ چوتھا تقاضا یہ ہے اتباع اور اطاعت کا کہ قرآن کے بعد دین کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ کو مصدر شریعت سمجھیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یعنی آپ کے قول اور آپ کا عمل، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس چیز کو ہم تسلیم کریں۔ اور پانچواں تقاضا یہ ہے کہ تمام اہل بیت امہات المؤمنین اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا احترام تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کرے، یعنی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ جس طرح احترام کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس طرح ہم ان کا احترام کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے 5 تقاضے ہیں۔ چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے امت پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے، کہ اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ نہ زبان سے کوئی ایسی بات سرزد ہونی چاہیے اور نہ اپنے عمل سے کوئی ایسی بات سرزد ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور قرآن کریم میں بھی متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو رسول اللہ کی تعظیم کرنا سکھایا ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کی جائے. قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز پر اونچا نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو رسول اللہ سے اس طرح بات نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم کہ تمہارا کیا کرایا سارا ختم ہو جائے گا, غارت ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی جو ہے وہ بڑی آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے رسول اللہ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سمجھنے بھی مشکل ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تھوڑا اونچا بولو. تو فرمانے لگے اللہ کے رسول ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنی آواز اونچی نہ کرو. تو صحابہ اس حد تک حساس تھے اور یہ حکم آج بھی موجود ہے. لیکن یہ اب روزہ رسول کے ساتھ خاص ہے. وہاں روزہ رسول پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے. اگر وہاں جا کر اونچی آواز میں بھی بولے تو یہ حکم وہاں پر بھی موجود ہے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں سارے کے سارے اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو. اور جو لوگ اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے, قرآن نے ان کی تعریف فرمائی ہے. فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى کہ جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے تقوی کے لیے. لهم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ کی تعظیم کر کے دکھائی ہے. اور جو رسول اللہ کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا وہ گستاخ ہے اور رسول اللہ کا گستاخ ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا ابھی 1-2 دن پہلے جو کوئٹہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے پشتو میں کچھ الفاظ کہے, وہ میں نے بھی سنی ہے. مجھے تو کچھ پشتو آتی ہے, میں مطلب سمجھ جاتا ہوں. مجھے اس کا مطلب سمجھ میں آیا ہے. اس نے بڑی خطرناک گستاخی کی ہے. اس کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن تھانے کے اندر ہی ایک پولیس کے جوان نے اس کو قتل کر ڈالا. تو یہ در حقیقت اس پر ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں, جو ہمارے ملک کا عدلیہ کا نظام ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا اعتماد عدالتوں سے کیوں اٹھ گیا ہے. پاکستان کے عوام یہ کیوں سمجھنے لگی ہے کہ اگر یہ گستاخ عدالت میں جائے گا تو چھوٹ جائے گا, یا اس کیس کو لٹکا دیا جائے گا, یا اس کو باہر بھیج دیا جائے گا. پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. جو بھی گستاخ گرفتار ہوتا ہے اول اس کے کیس کو لٹکایا جاتا ہے, 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال لٹکایا جاتا ہے. جب پاکستان کے آئین میں ایک بات موجود ہے, جب قانون موجود ہے پاکستان میں, تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس پر عمل درآمد نہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں کہ لوگ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اگلے کو قتل کر ڈالتے ہیں. عامیان پاکستان کے جذبات سے کھلواڑ کیوں کیا جاتا ہے اس ملک میں؟ تو یہ کریں کھلواڑ, پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ کوئی دیوانہ اٹھ کے قتل کر ڈالے گا. ایسا پاکستان میں ہوتا نہیں ہے, ہو رہا ہے آج تک. تو اس پر ہمارے اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مسلمانوں کے لیے ایسی عظیم ہستی ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. مسلمان کے والد کو گالی دی جائے برداشت کر لے گا, والدہ کو گالی دی جائے برداشت کر لے گا, اس کے رشتہ داروں کو گالیاں دی جائیں, اس کو خود کو گالی دی جائے برداشت کر لے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا, کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتا.
یہی مطلب ہے اس حدیث کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دلوں میں میری محبت اپنے والدین سے زیادہ نہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ جب اس قسم کا موقع آتا ہے تو مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے دل میں رسول اللہ کی کتنی محبت ہے، اور یہ محبت سے مغلوب ہو کر یہ مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ گستاخ کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ تو اس پر ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، تو چوتھا حق میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ تعظیم اور توقیر میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ پر جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات رسول اللہ نے نہیں کہی، آپ وہ بات کہہ دیں اور کہیں کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے، یہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، چاہے وہ دین کی بات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات بڑی اچھی کیوں نہ ہو۔ اگر رسول اللہ نے نہیں فرمائی تو آپ نے اگر رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ بات کر دی تو یہ رسول اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ اور تو سوشل میڈیا پر آج کل بے دھڑک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرامین منسوب کر کے بغیر کسی تحقیق کے بیان کر دیے جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہے کسی کو، بڑے دھڑلے سے بیان کیے جاتے ہیں اور لوگ ان کو آگے بھی شیئر کر رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کی بڑی اچھی بات ہے، اس کو آگے شیئر کرنا ثواب ہے۔ اچھی بات ہے، دین کی بات کو شیئر کرنا ثواب ہے، دین کی بات آگے پہنچانا ثواب ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ یہ بات رسول اللہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، آیا رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں فرمایا تو پھر اس کو آگے بھیجنا، آگے اس کو پھیلانا جائز نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا جہنمی ہے، اس جھوٹ کو آگے پھیلانے والا بھی جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ باندھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر فرامین موجود ہیں کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود پڑھا جائے۔ قرآن کریم میں درود پڑھنے کا حکم ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ پڑھو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگار ہے۔ بلکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ کا نام آئے تو درود پڑھا جائے۔ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں تو سب مل کر ساتھ ساتھ درود پڑھتے رہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ تو فتوے پر عمل کرنا ہے یا محبت کے تقاضے پر عمل کرنا ہے، یہ آپ سوچ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔